بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آگ ضرور دیکھی جا سکتی ہے، لیکن سمندر میں ہر لمحے اس قدر دھماکے گونجتے رہتے ہیں کہ گولے کی آواز عملاً کہیں بھی نہ سنی جا سکی ہوگی۔ موٹر بوٹ پر اتنی شدید آگ لگی ہوئی تھی کہ اونچی لہریں بھی اسے اپنی اوٹ میں نہ چھپا سکیں۔ شعلوں کے اوپری سرے ہر صورت میں نظر آتے رہے، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت سمندر میں کم و بیش 50-60 فٹ بلند موجیں پیدا ہو رہی تھیں، جو تھوڑی دیر بعد ہی جلتی ہوئی بوٹ کے ریختہ و شکستہ ٹکڑوں کو اس کے بد نصیب مسافروں سمیت انجان سمتوں میں بہا لے جانے والی تھیں۔ ریمبرا کو فائر کرنے کا حکم دینے کے بعد سے اس وقت تک سردی کا احساس ایک دم کافور ہو گیا تھا اور میری ساری توجہ اپنے فیصلے کے نتائج پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھی، لیکن بھڑکتی ہوئی فیصلہ کن آگ دیکھتے ہی سردی کی وجہ سے مجھے اپنی انگلیوں کی پوریں سرد ہواؤں سے منجمد ہوتی محسوس ہونے لگی۔ میں اپنے کیبن میں جا رہا ہوں، تم گن پر اپنے کام سے فارغ ہو کر وہیں آ جانا، میں نے واپسی کے لیے پلٹتے ہوئے کہا۔ میں فارغ ہوں، گن نارمل ہو چکی ہے، میں نیویگیشن والوں کو سمت تبدیل کرنے کی ہدایت دے کر آتا ہوں، اس نے میرے پیچھے زینوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ درمیانی منزل پر پہنچ کر ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ میں کیبن میں پہنچا تو سلطان شاہ وحشت کے عالم میں بستر کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، ایکسپلوڈر اس کی گود میں پڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا تھا، اس نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ ایک زبردست دھماکے سے پوری گن بوٹ لرز اٹھی تھی۔ میں نے اٹھ کر باہر نکلنا چاہا تھا، لیکن میری ٹانگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ سمندر نہ ہوا، لٹیروں کا بازار ہو کر رہ گیا، میں نے کرسی پر دراز ہوتے ہوئے کہا۔ بحری قزاقوں کی بوٹ تھی، میزائل مارنے کی دھمکی دے کر رقم اینٹھنا چاہ رہے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ تباہ کن گن بوٹ ہے۔ انہیں دلاسا دے کر ہم نے فائر کر دیا، وہ اسی کا دھماکہ اور جھٹکا تھا۔ اب تک وہ پوری ٹولی تہ نشین ہو چکی ہوگی۔ تعداد میں کتنے تھے وہ سلطان شاہ کو وہ خبر سن کر صدمہ ہوا تھا۔ پوچھا نہیں، لیکن وہ سب ہی خونی تھے۔ مطالبہ پورا نہ ہونے پر اسی علاقے میں کئی جہازوں کو ڈبو چکے تھے۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، یقین نہیں آتا کہ 20ویں صدی میں مغربی سمندروں میں لٹیروں کو اتنی آزادی ہوگی کہ جب اور جسے چاہیں لوٹ لیں۔ یہ قصے ایشیائی ملکوں کو تو زیب دیتے ہیں، لیکن انگلینڈ اور فرانس کے پڑوسی علاقوں میں ایسی کھلی لاقانونیت کا راج میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ پھر میں اسے مختصر الفاظ میں پورا واقعے سے آگاہ کرنے لگا۔ سلطان شاہ کے لیے اول تو یہی بات قابل قبول نہیں تھی کہ اس ترقی یافتہ دور میں کھلے سمندروں میں چلتے جہازوں کو یوں لوٹا جا سکتا ہے۔ پھر ان کا طریقہ کار اور معذور ملاحوں کی بین الاقوامی انجمن کا ڈھونگ اس سے بھی زیادہ حیرتناک تھا۔ سلطان شاہ قذافی کی اس ناکام کوشش کے بارے میں حیران ہو رہا تھا اور میرے ذہن پر آنے والے لمحات کا تناؤ طاری ہونے لگا تھا، کیونکہ بریسٹ کے بحری اسٹیشن میں داخل ہونا آسان کام نہیں تھا۔ فرانس کی علاقائی سمندری حدود میں داخل ہوتے ہی ریمبرا نے انٹرکام پر مجھے مطلع کیا تھا کہ سر، ہم اب فرانس کے سمندری علاقے میں داخل ہو چکے ہیں، یہاں ہماری بوٹ کا کپتان کون ہوگا؟ اسی لمحے میرا ماتھا ٹھنکا تھا۔ سمندری حدود بدلتے ہی ان لوگوں کے تیور بھی بدلتے نظر آ رہے تھے۔ جب ہی اس مرحلے پر مجھ سے وہ بے تکا سوال کیا گیا تھا، اب تک بوٹ کا کپتان کون تھا؟ میں نے قدرے برہمی کے ساتھ سوال کیا۔ کوئی نہیں، اس کی طرف سے بلا تامل جواب آیا، شیلون بوٹ کا کپتان تھا، اس کی موت کے بعد سارا کنٹرول تمہارے پاس ہے۔ آخر فرانس کے سمندر میں داخل ہوتے ہی یہ سوال کیوں پیدا ہو گیا؟ کھوپڑی ٹھنڈی رکھنے کی کوشش کے باوجود مجھے اچانک غصہ آ گیا۔ فرانس کی بحری پولیس ان معاملات میں بہت سخت ہے۔ حسب معمول اس کی آواز ایک دم خائفانہ ہو گئی۔ اگر ان سے سامنا ہو گیا تو وہ پہلا سوال یہی کریں گے۔ پیشہ ورانہ صلاحیت اور تجربے کی سند کے بغیر وہ کسی کو کپتان تسلیم نہیں کرتے، اور کپتان کے بغیر انجن بوٹ کو سمندر میں چلانا سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے، بشرطے کہ نشستوں کی گنجائش 4 یا 4 سے زیادہ ہو۔ اس لیے میں نے پوچھ لیا، تم احمق ہو ریمبرا؟ میرا غصہ بڑھ گیا۔ ہم کسی سڑک پر کار نہیں چلا رہے جہاں کوئی بھی ٹریفک کانسٹیبل سڑک پر کنارے سے روک کر کاغذات طلب کر سکتا ہے۔ کھلے سمندر میں وہ کاغذات کیسے دیکھ سکیں گے؟ ان سے سامنا ہو ہی گیا تو تم کوئی بھی نام لے سکتے ہو، اجازت ہو تو اولینی کا نام لے لوں، اس کے پاس بھی پورے کاغذات موجود
موجود ہیں۔ اگر یہی بات تھی تو اتنا طول دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے برہمی کے عالم میں کہا، آئندہ ایسا پیچیدہ انداز اختیار کیا تو میں نظر انداز نہیں کروں گا۔ معمول کے چھوٹے موٹے مسائل میں مجھے ملوث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں احتیاط کروں گا۔ اس کی مردہ سی آواز سنائی دی۔ اس سے گفتگو ختم ہونے کے بعد کوئی اور مسئلہ پیدا نہیں ہوا، لیکن میرے ذہن پر الجھن سوار ہو گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مجھ سے خائف ہونے کے باوجود اپنے وطن کی حدود میں داخل ہو کر وہ شیر ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس خیال نے مجھے پوری طرح محتاط رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کافی دیر بعد انٹرکام پر ایلی نور کی بوجھل اور برائی ہوئی آواز سنائی دی۔ گزرے ہوئے لمحات کے بارے میں وہ بہت سرور اور آسودہ تھی۔ اس نے بتایا کہ آنکھ کھلنے کے بعد وہ منہ ہاتھ دھو کر ڈیوٹی پر گئی تھی، لیکن اس کے ذہن پر چھائے ہوئے ہینگ اوور کی وجہ سے اسے آرام کرنے کے لیے واپس بھیج دیا گیا، لہٰذا وہ اپنی کیبن میں بستر پر دراز سوچوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کی طرف سے کھلی دعوت تھی۔ مدہوشی کی بات اور تھی، لیکن اپنی تمام تر بے تکلفی کے باوجود وہ ہوش میں آنے کے بعد آئی مین کو براہ راست اپنے کیبن میں مدعو کرنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ ریمبراں کے الجھا دینے والے سوال کے بعد میں خود بھی خلش محسوس کر رہا تھا۔ ایلی نور کا فون آیا تو میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ اس سے مل کر کچھ کریدنے کی کوشش کی جائے، لہٰذا میں نے اسے اپنے انتظار کی ہدایت کرتے ہوئے انٹرکام کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ویسے تو میں نوشی کے باعث ایلی نور کے ساتھ جمی لائٹ کی تلاش کے طریقہ کار کا معاملہ طے ہونے سے رہ گیا تھا، لیکن فرانس کے سمندر میں داخل ہونے کے بعد جمی لائٹ کی ذات میرے لیے ثانوی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس وقت میرے لیے سب سے اہم مسئلہ میرا اپنا تحفظ تھا۔ گن بوٹ کے عملے کی نیت کا اندازہ لگانے کے بعد ہی میں فیصلہ کر سکتا تھا کہ مجھے بریسٹ کے خفیہ بحری اڈے پر دعویٰ بولنا چاہیے یا گن بوٹ پر قبضے پر قناعت کر کے وہیں سے دوبارہ کھلے پانیوں کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ اب یہ نئی لڑکی تمہارے سر پر سوار ہوتی جا رہی ہے، سلطان شاہ نے میرے پروگرام سے واقف ہوتے ہی ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ وقت کے دائرے میں بہہ کر تم اکثر و بیشتر غزالہ کو فراموش کر بیٹھتے ہو جو اپنے دل میں تمہارے نام کی شمع روشن کیے نہ جانے کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہے۔ اس نے پہلی بار بابی کہنے کی بجائے غزالہ کا نام لیا تھا، اور وہ نام سنتے ہی میرے دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ میرے لیے وہ نام اور وہ موضوع بہت زیادہ جذباتی اہمیت رکھتا تھا، جبکہ اس اہم اور فیصلہ کن مرحلے پر میں کسی جذباتی گرداب میں پھنسنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں نے بے تابانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ اس قسم کی طنزیہ گفتگو نہ کرو، تمہیں اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ ہم ایک مرتبہ پھر سنگین دشواریوں سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ انہی کے سدے باب کے لیے میں ایلی نور سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ میرے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ آگے ایک لفظ بھی نہ بولا اور میں کیبن سے باہر نکل گیا۔ سلطان شاہ کے تبصرے سے میرے ذہن میں ایک موہوم سا خیال آیا تھا کہ کہیں ایلی نور نے اپنے کیبن سے باہر نکل کر میرے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کی ہو جس کی وجہ سے وہ لوگ میرے بارے میں نسبتاً غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ سوچتا ہوا میں اس کے کیبن پر پہنچا تو وہ دروازہ کھولے میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی مزاج پرسی اور چند رسمی فکروں کے تبادلے کے بعد میں فوراً ہی اپنے مطلب کی بات پر آ گیا۔ تم نے کچھ غور کیا کہ جمی لائٹ کی تلاش کے سلسلے میں تم کیا کر سکو گی؟ ابھی میرے ذہن اور جسم پر گہرا خمار چڑھا ہوا تھا۔ وہ ایک ہلکی سی انگڑائی لیتے ہوئے بولی، لیکن میں یہ ضرور سوچ رہی تھی کہ تمہارے لیے اگر جمی لائٹ کی بے خونی اسی قدر ضروری ہے تو تم بریسٹ کیوں جا رہے ہو؟ گن بوٹ لمبے سفر کے قابل ہے، کیوں نہ اسی پر براہ راست یونانی ساحل کا رخ کیا جائے؟ میرا بریسٹ جانا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، میں نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ اس کے کچھ آدمی شی کے کلیدی ٹھکانوں میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بریسٹ کا بیس اسٹیشن بھی ان سے ایک ہے۔ پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تم بریسٹ والوں کو اطلاع دیے بغیر وہاں کیوں داخل ہو سکو گے؟ کیوں؟ اس میں کیا دشواری ہوگی؟ تم آئی مین ضرور ہو، لیکن شاید ایشیائی علاقے سے ادھر آئے ہو اور یہاں کے ٹھکانوں کے بارے میں بہت زیادہ باخبر نہیں ہو۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر جھجکتے ہوئے بولی، اجازت ہو تو میں کچھ کہوں؟ ضرور کہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو یہ توقع رکھتا
رکھتا ہوں کہ گن بوٹ کا سارا عملہ حتی الامکان میرے ساتھ تعاون کرے گا اور اپنی جملہ معلومات سے مجھے باخبر رکھے گا، وہ اور بات ہے، لیکن تمہارے فیصلے پر کوئی اعتراض کرنے کی جرت نہ کر سکے گا۔ وہ اپنے لیے سگریٹ نکال کر پیکٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، بریسٹ کے بارے میں تمہارے فیصلے سے گن بوٹ کا سارا ہی عملہ ہراساں ہے، لیکن کسی میں تمہارے سامنے دم مارنے کی جرت نہیں ہے۔ تم نے جو کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، خواہ اس کوشش میں گن بوٹ ہم سب سمیت تباہ ہی کیوں نہ کر دی جائے۔ مگر کیوں؟ مجھے یہ پتہ بھی تو چلے، میں نے اضطراری لہجے میں سوال کیا۔ اس سے مل کر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرا وہ فیصلہ بہت درست تھا اور وہ اس معاملے کے کچھ نامعلوم پہلوؤں سے واقف تھی۔ گن بوٹ کے عملے میں پھیلے ہوئے ہراس کی اطلاع سے ریمبراں کے بدلے ہوئے اور غیر یقینی رویے کا سبب بھی خود بخود واضح ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی چال بازی نہیں کر رہا تھا، بلکہ جانوں کے خوف نے شاید ان سب کے ذہن معاف تھے۔ وہ لوگ اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم امکانی خطرات سے پوری طرح باخبر ہو اور اس کے سد باب کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ چکے ہو۔ بحری قزاقوں والے معاملے میں تمہارے فیصلے نے سب لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے احترام کے جذبات میں زبردست اضافہ کر دیا ہے اور عملاً وہ خود کو پوری طرح تمہارے رحم و کرم پر چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سب میں بھی جانتا ہوں، لیکن وہ خطرات کیا ہیں؟ ابھی تک تم نے اس بارے میں زبان نہیں کھولی۔ میں نے اپنے اندرونی اضطراب کو چھپاتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، بریسٹ میں ہمارا بیس اسٹیشن اونچے اونچے آبی پودوں کے درمیان چھپے ہوئے ایک تنگ اور خطرناک آبی راستے پر واقع ہے۔ خطرناک چٹانوں کے درمیان کھاڑیوں سے بھرے ہوئے اس راستے سے گزر کر خفیہ اڈے تک پہنچنا اجنبی لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ ذرا سی بے احتیاطی یا لا علمی کی وجہ سے گن بوٹ چٹانوں سے ٹکرا کر پاش ہو سکتی ہے اور اسی کے ساتھ وہاں اڈے کی حفاظت کے لیے خفیہ مانیٹرنگ آلات نصب ہیں، اور اگر ایک بڑی مچھلی بھی سمندر میں اس راستے کو عبور کرتی ہے تو اڈے پر اس کا سگنل مل جاتا ہے۔ وہ سگریٹ کا ایک گہرا کش لینے کے لیے رکی اور پھر بولنے لگی کہ اب اگر انہیں گن بوٹ کی بحفاظت واپسی کی اطلاع نہیں دی جاتی تو گن بوٹ کے اس راستے سے گزرتے ہی انہیں مانیٹرنگ آلات کے ذریعے سگنل ملے گا اور پھر کوئی طاقت گن بوٹ کو تباہی سے نہ بچا سکے گی۔ اسی لیے ہر بار واپسی سے قبل ہمیں ان سے سیکیورٹی کلیئرنس لینا ہوتی ہے۔ ہمارے بتائے بغیر اول تو انہیں علم ہی نہیں ہو سکے گا کہ واپس آنے والی گن بوٹ ہے۔ موسم بھی بہت خراب ہے، اضطراری طور پر وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اور اب ایک نئی بات یہ کہ اگر ان میں کنگ لائنز والے جمی لائٹ کا کوئی مخبر بھی غصہ ہوا ہے تو وہ گن بوٹ کی خاموشی کے ساتھ واپسی کو پراسرار سمجھتے ہوئے خطرہ بھانپ سکتا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ دیگر لوگوں کو گن بوٹ کے بارے میں کچھ بتائے بغیر بے خبری میں ان کے ہی ہاتھوں میں غرق کرا دے۔ میں تم سے متفق ہوں، میں نے اپنے اندرونی ہیجان کو چھپاتے ہوئے روا روی میں کہا۔ یہ خطرات میرے علم میں لائے گئے ہوتے تو میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتا تھا۔ اصل مسئلہ نقلی جمی لائٹ کے آدمیوں کو بے خبر رکھنا ہے، لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا ہے واپسی کی اطلاع نہ دینے سے ہمارا کھیل زیادہ بگڑ سکتا ہے۔ اطلاع نہ دینے کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ کہیں اولینی جوش میں گن بوٹ پر آئی مین کی موجودگی کی اطلاع نہ دے بیٹھے۔ اس سے سارا معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ یہ تم درست کہہ رہے ہو، گن بوٹ پر تمہاری موجودگی کی خبر سنتے ہی ہر ایک چکنا ہو جائے گا اور مشتبہ لوگوں کو بھی سنبھلنے کا موقع مل جائے گا۔ بے خبری میں وہ رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جا سکتے ہیں، لیکن اولینی بہت ذمہ دار اور وفادار آدمی ہے۔ اگر تم اسے بریف کر دو کہ اسے بیس اسٹیشن سے کیا بات کرنی ہے تو وہ ایک لفظ بھی نہیں بولے گا۔ کیوں نہ میں اسے یہیں بلا لوں؟ یہاں نہ بلاؤ، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ لوگ مجھ سے اکھڑے نظر آ رہے ہیں۔ ڈیوٹی پر واپس جا کر میں نے پہلی بار ان لوگوں میں اجنبیت سی محسوس کی، ورنہ ہمیشہ مجھ سے گرم جوشی کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ میں ہنس پڑا۔ ان کی سرد مہری کی وجہ میں نے ریمبراں کو بتایا تھا کہ میں نے تمہیں خاصی شراب پلائی ہے اور جب تک تم خود اپنے کیبن سے نہ نکلو تمہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اس نے حیرت سے اپنا سر تھام لیا۔ جب ہی کسی نے میری طویل غیر حاضری کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں پوچھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پچھلے چند گھنٹوں سے مجھ جیسی ایک معمولی لڑکی تمہارے ساتھ ناقابل تصور ذہنی ہم آہنگی پیدا کر چکی ہے۔ تمہاری
بات سے ریمبرا نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہوگا کہ تم مجھ سے کچھ اگلوانے کے لیے مجھے زبردستی شراب پلائی ہوگی اور نشے میں باز پرس کی ہوگی۔ میں ہنس کر رہ گیا۔ اسے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ریمبرا نے کیا سوچا ہوگا، کیونکہ میں نے خود اسے وہی کچھ بتایا تھا جو احمق ایلی نور اس سے منسوب کر کے سوچ رہی تھی۔ تو پھر اب کب باز پرس کا ارادہ ہے؟ چند ثانیوں کے توقف کے بعد ایلی نور نے شوخی لہجے میں سوال کر کے مجھے چونکا دیا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی دعوت انگیز مسکان رقصاں تھی اور اس کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ سب فرصت کے مشاغل ہیں، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں اسے یہیں بلا رہا ہوں، وہ سمجھے گا کہ تم سے مزید باز پرس کی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے انکشافات کی روشنی میں نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہے۔ مزید باز پرس؟ وہ آنکھیں موند کر ہولے سے ہنسی۔ کاش واقعی ہوئی ہوتی۔ ذہن پر قابو رکھو ایلی نور، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور اولینی کو یہاں طلب کرو۔ میں نے کن آنکھوں سے دیکھا کہ میرے لہجے پر وہ حیرت اور بے یقینی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ عورتوں میں سب سے بڑی خرابی یہی ہوتی ہے کہ وہ مشرقی ہوں یا مغربی، مرد کے مقابلے میں جن سے مخالف سے نسبتاً دشواری سے بے تکلف ہوتی ہیں، لیکن جس کے ساتھ وہ ایک بار فراغت اور بے تکلفی کے کچھ لمحات گزار لیں، اسے ہمیشہ کے لیے اپنی اداؤں کا اسیر سمجھنے لگتی ہیں۔ مجھے اپنی طرف متوجہ نہ پا کر وہ اٹھی اور انٹرکام پر اولینی کو پیغام دے کر واپس آ گئی۔ بمشکل 1 منٹ بھی نہ گزرا تھا کہ وہ دروازے پر دستک ہوئی اور اجازت ملنے پر اولینی اندر آ گیا۔ ایلی نور اداسی کے ساتھ منہ لٹکائے لا تعلقانہ انداز میں بیٹھی رہی۔ ہم بریسٹ سے کتنی دور ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ صرف آدھے گھنٹے بعد ہم خطرناک آبی درے میں داخل ہو جائیں گے، اولینی نے کہا۔ پروگرام بدل گیا ہے، بیس اسٹیشن کو اپنی واپسی کی رپورٹ کر دو۔ اس کے چہرے پر واضح طور پر سکون اور اطمینان کی ایک لہر پھیل گئی، جیسے اس کے سر سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا ہو، اور وہ مستعد لہجے میں بولا، ابھی میں اطلاع دے دیتا ہوں، کیا میں اپنی واپسی کے لیے کامیاب اور محفوظ کے استعمال کر سکتا ہوں؟ الفاظ کے انتخاب میں تم محتاط رہو گے، میں نے تاکیدی لہجے میں کہا۔ یہی پروگرام میں تبدیلی کی کلید ہے۔ کامیاب اور محفوظ واپسی کے 4 الفاظ کے علاوہ 5واں لفظ نہ ہونا چاہیے۔ نہ شیلون کی موت کی اطلاع دو گے اور نہ میری موجودگی کی۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سب کچھ معمول کے مطابق ہوا ہے اور گن بوٹ اپنے نارمل سٹاف کے ساتھ واپس آ رہی ہے۔ بولو کیا بات ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر تردد کے آثار دیکھ کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ شیلون کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، میری آواز سنتے ہی وہ پہلا سوال ہوگا، کیونکہ میرے رابطے قائم کرنے کے بعد ہمیشہ شیلون خود ہی بیس اسٹیشن سے بات کیا کرتا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، وہاں پہنچنے کے بعد سارے معاملات میں سنبھال لوں گا۔ تم کہہ دینا کہ اسے ہیضہ ہو گیا ہے اور وہ اپنی کیبن میں آرام کر رہا ہے۔ یس سر، میں سمجھ گیا۔ وہ سر جھکائے واپس چلا گیا۔ تم نے مجھے آسمان کی بلندیوں سے یک بیک تحت الثرى میں پھینک دیا ہے۔ اولینی کے چلے جانے کے چند ثانیوں بعد ایلی نور دل شکستہ لہجے میں بولی، وہ کیسے؟ میں نے انجان بن کر حیرت سے سوال کیا۔ تمہارے سخت لہجے سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ بررائی ہوئی آواز میں بولی۔ ظاہر ہے کہ تم عظیم آئی مین ہو اور میں ایک ادنا کارکن۔ مجھے تمہاری ہمسری کا تصور کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تمہیں اس قدر عقل ہوتی تو آج تم کہیں اور ہوتی۔ میں نے ایک ہلکا سا کہا مار کر کہا، آئینے میں اپنی صورت دیکھو گی تو میرے سخت لہجے کا سبب جان جاؤ گی۔ میں تو تمہیں بھی آئینہ ہی سمجھ رہی تھی، لیکن ابھی معلوم ہوا کہ آئینے بھی کبھی کبھی اصل صورت نہیں دکھاتے۔ میرے لیے وہ توقع سے کہیں زیادہ کارآمد ثابت ہو رہی تھی، اور پھر جمی لائٹ تک رسائی کی مہم کا بیشتر دار و مدار اسی کے تعاون پر تھا، لہٰذا اس مرحلے پر میں اسے ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ تمہاری آنکھیں چمک رہی تھیں اور چہرہ خوشی سے گلنار ہو رہا تھا۔ اولینی آتے ہی تمہاری صورت دیکھ کر اندازہ لگا لیتا کہ ہم دونوں تمہارے کیبن کی خلوت میں سکون سے بیٹھے خوش گپیاں کر رہے تھے، جبکہ میں اسے بالکل ہی مختلف تاثر دینا چاہتا تھا۔ اگر میں تمہیں اپنے تاثرات پر قابو پانے کی ہدایت دیتا تو تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، لیکن میرا ایک سخت فکرہ سنتے ہی تمہاری آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی اور چہرہ مرجھا گیا تھا۔ اولینی نے تمہارے لیے اپنے دل میں ضرور ہمدردی کے جذبات محسوس کیے ہوں گے۔ اس کی
کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا تم واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم واقعی عظیم ہو۔ اتنے برجستہ اور دور رس فیصلے کرنا آئی مین ہی کا کام ہو سکتا ہے، ہم جیسے عام لوگ تو تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس نے محبت اور عقیدت سے لبریز لہجے میں کہا، عام نہیں، تم تو بہت خاص مخلوق ہو۔ میں نے اس احمق لڑکی کو مزید خوش کرنے کی نیت سے کہا، کمی بس اتنی سی ہے کہ عقل پر زور دینے کی بجائے ہر بات کا دل پر اثر لیتی ہو۔ کوئی ہنس کر بول لیا تو خوش ہو جاتی ہو، اور ترش لہجے میں بات کی جائے تو اداس ہو جاتی ہو۔ اس کے اسباب پر غور نہیں کرتی۔ اسباب پر غور نہ کرتی تو جمی لائٹ کے دوست امیر البحر کی خوشنودی حاصل کر کے آج میڈوسا کی چیف نیویگیٹر ہوتی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن دیکھ لو کہ تمہارے ساتھ بیٹھی ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں آج تک وہ موقع گنوا دینے کا افسوس ہے۔ چاہو تو میں اس ایڈمرل کو تراش کر کے تمہارے قدموں میں لا ڈالوں۔ وہ مار ڈالا گیا، ایک چھوٹے سے افریقی ملک کی بحریہ کا سربراہ تھا۔ فوجی بغاوت کو کچلنے کی کوشش میں بیچارہ خود باغیوں کے ہاتھوں کچلا گیا۔ اس بارے میں مجھے کوئی خلش نہیں ہے، لیکن وہ میری زندگی کا ایک اہم موڑ تھا جسے میں کبھی بھی فراموش نہ کر سکوں گی۔ زندگی میں پہلی بار میری قیمت لگائی گئی جو میں نے قبول نہیں کی۔ اس کی ناراضگی دور ہو گئی تھی اور موڈ خوشگوار ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے اپنے کیبن کے اعصاب شکن ماحول میں انتظار کے وہ لمحات گزارنے کی بجائے وہیں اپنے لیے اسکاچ کا ایک گلاس بنا لیا۔ ایلی نور نے پہلے میرا ساتھ دینے کا بہانہ کر کے پھر طلب ظاہر کر کے دوسرا گلاس بنانا چاہا، لیکن اس کی اعصابی حالت کے پیش نظر میں نے سختی کے ساتھ اسے روک دیا۔ اس وقت سلطان شاہ اپنے قدموں پر چلنے سے معذور تھا اور ایلی نور کے ساتھ میری خاصی ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو چکی تھی، لہٰذا میں نہیں چاہتا تھا کہ بیس اسٹیشن پر پہنچنے کے وقت وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر عضو معطل بن کر رہ جائے۔ عالم سرور میں ایلی نور کی صورت اور آواز کی دلکشی کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگتی تھی۔ پھر اس وقت وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دنیا کے ہر موضوع پر بے حجابی کے ساتھ گفتگو کرنے پر آمادہ تھی، لہٰذا وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہو سکا اور پھر انٹرکام کی گھنٹی نے ہمیں چونکا دیا۔ وہ اولینی تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق گن بوٹ اپنا سفر طے کر کے بریسٹ پہنچ چکی تھی اور چند لمحوں بعد بیس اسٹیشن جانے والے خطرناک آبی راستے پر مڑنے والی تھی، اور وہ خود بیس اسٹیشن کو میری ہدایات کے مطابق واپسی کی اطلاع دے چکا تھا۔ شیلون کے بارے میں اس کی توقع کے مطابق سوال کیا گیا تھا اور اس نے شیلون کو ہیضے میں مبتلا بتایا تھا۔ پھر آؤ نیویگیشن روم میں چلتے ہیں۔ ایلی نور نے اولینی سے ہونے والی گفتگو کا خلاصہ سنا کر کہا، یہ راستہ اور اس کا دہنا قابل دید ہے۔ میرا خیال ہے کہ دنیا میں شاید ہی کہیں اس قدر محفوظ اور پرخطر بحری راستہ موجود ہو۔ محفوظ اور پرخطر، میں اس تضاد پر ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ جاننے والوں کے لیے محفوظ اور اجنبیوں کے لیے وہ موت کا چنگل ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، صاف موسم میں عرصے سے دیکھ کر ہی اس کی اصلیت کا اصل ہیبت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ رنگین اسکرین پر تو بس بڑا محدود سا منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ میرا اس کے مشورے پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ باہر دھند نے بصارت کو مفلوج کیا ہوا تھا، لیکن رنگین اسکرین کا ذکر سن کر میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ عرصے پر یخ بستہ اور کاٹدار ہواؤں میں کھڑے ہو کر اندھوں کی طرح دھند میں دیدے پھیلانے کے مقابلے میں نیویگیشن روم میں اسکرین پر باہر کا مشاہدہ کرنا ہر اعتبار سے قابل قبول تھا۔ اپنے نازک جذبات یہیں کیبن میں چھوڑ دینا، میں نے اس سے کہا، دوسروں کے سامنے برہم رکھنے کے لیے شاید کہیں میری تلخ کلامی بھی تمہیں سننی پڑے۔ ایسے موقع پر تم گھٹنوں میں سر دے کر رونے بیٹھ گئی تو میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔